اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت اسرائیل کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکی فوجیوں نے کس طریقے سے غزہ اور فلسطین میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کا، عورتوں کا، بزرگوں کا، بوڑھوں کا قتل کیا ہے، اور کس طریقے سے آج تقریباً 9 مہینے سے اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ غزہ اور فلسطین میں کھیل رہا ہے۔ لیکن وہیں پر بڑی خبر آ رہی ہے کہ حماس مجاہدین کا وہ گروہ جو بڑی جفاکشی کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں سے لڑ رہا ہے، وہ لگاتار مقابلہ کر رہا ہے۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جھڑپوں میں اسرائیل کے میجر سمیت 3 اسرائیلی فوجی گزشتہ کل بھی ہلاک ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں پر عجیب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج میں استعفیٰ دینے کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے، یعنی اسرائیل کی فوج کو چھوڑ کر بھاگنے والے اسرائیلی فوجی جس طریقے سے استعفیٰ ریزائن دے رہے ہیں، ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ ایک سال میں تقریباً 800 اسرائیلی فوجیوں نے اسرائیلی فوج سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد کے ساتھ 2 مختلف جھڑپوں میں گزشتہ کل اسرائیلی فوج کے میجر سمیت 3 اہلکار مارے گئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اور عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق پہلے واقعے میں مغربی کنارے میں چھاپا مار کارروائی کے لیے جانے والی اسرائیلی فوج کی بختر بند گاڑی نور شمس کے علاقے میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے تباہ ہو گئی۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کے خلاف برسر پیکار اسلامی جہاد گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، یعنی اسلامی جہاد گروپ زبردست انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں سے لڑ رہا ہے، اور اسرائیلی فوج میں گھبراہٹ کا ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ایک سال میں 800 اسرائیلی فوجیوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی خبر آ رہی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہر دل عزیز کرکٹر عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی قرارداد، دنیا کی طاقتور اسرائیلی لابی بھی آج تک ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے الیکشن کو 5 ماہ گزر گئے ہیں، مگر مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کون جیتا
اور کون ہارا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ ISI کے کرنل اور میجر کا اڈیالہ جیل میں کیا کام ہے۔ ISI کے پاس سول معاملات اور عدلیہ میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل صرف ISI کے احکامات پر چل رہا ہے۔ رپورٹس آتی ہے جو وہ خود اکٹھی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا بھی میرے بارے میں بیان آ گیا۔ جواب میں پاکستانی حکومت نے کانگریس کی قرارداد کے مقابلے میں اپنی قرارداد پیش کی ہے۔ حکومت قراردادیں پیش کرنے کے بجائے کورٹ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا کردار آپ ضرور دیکھیں۔ کسی بھی جمہوریت میں ایک پارٹی کی سیٹ دوسرے کو نہیں دی جا سکتی، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر یہ حکومت رہ گئی تو لکھ لیں اگلے بجٹ میں غربت اور قرض مزید بڑھ جائے گا، اخراجات بڑھ جائیں گے اور آمدنی بہت کم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے پاکستان کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات کے باعث پروفیشنل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہی حال ہندوستان میں بھی اب اٹھنے لگا ہے، کیونکہ ہندوستان کے ہزاروں کروڑ پتی، ارب پتی تاجر، بزنس مین ہندوستان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے ظلم کی کہانیاں لگاتار سامنے آتی جا رہی ہے۔ اب ایک خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے بے گھر فلسطینیوں سے خان یونس کا علاقہ بھی خالی کروا لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے خان یونس کو خالی کرنے کا مسلسل ڈیمانڈ کیے جانے کے بعد علاقے کے مشرق میں مقیم ہزاروں فلسطینی مغربی علاقے المواسی کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقوں میں پناہ گزین ہزاروں بے یار و مددگار فلسطینیوں سے لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے اعلان کر کے علاقہ خالی کرنے کو کہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے اعلان میں علاقے کو خطرناک جھڑپوں کا علاقہ قرار دیا گیا اور فلسطینیوں سے علاقہ خالی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اب اسرائیلی فوج نے بے گھر فلسطینیوں سے خان یونس کا علاقہ بھی خالی کروا لیا ہے۔ اور اسرائیلی ظلم کی کہانیاں یہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی قید سے رہا ایک ڈاکٹر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تفتیش کے لیے، پوچھ تاچھ کے لیے لے جائے گئے اکثر فلسطینیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے غزہ کے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ کا کہنا ہے کہ قید کے دوران پوچھ گچھ کے لیے لے جائے گئے بیشتر فلسطینیوں کو مار دیا جاتا ہے، اور اسرائیل کی قید میں فلسطینیوں پر دن رات بہیمانہ تشدد ہوتا ہے۔ میرے سر پر ضربیں لگائی جاتی تھی، جس سے کئی بار میرے سر پر بھی گہرے زخم آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی ڈاکٹر اور نرسیں بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ادارے فوری طور پر اسرائیلی جیلوں کا دورہ کریں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاسداران انقلاب نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسرائیل پر براہ راست ڈائریکٹ ہم حملے نہیں کر سکتے ہیں۔ وہیں پر حوثی ملیشیا نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سے منسلک 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے اعتراف کیا ہے کہ ہم فی الحال اسرائیل پر حملے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل 9 ماہ سے امریکہ اور یورپی ملکوں کی حمایت سے، سپورٹ سے عالمی قوانین کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارے لیے یہ مناظر بہت تلخ ہے اور اس کی کڑواہٹ دوگنی ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس طاقت ہے لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے کہا کہ ابھی اسرائیل پر براہ راست حملے کے لیے مناسب وقت نہیں آیا، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا منہ توڑ ہم جواب دیں گے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ طالبان کا بڑا بیان آیا ہے۔ طالبان نے یہ کہا ہے کہ مالیاتی اور بینکنگ سیکٹر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی۔ دوحہ کانفرنس کے دوران بھی
कई मुल्कों ने अफगानिस्तान के मालियाती और बैंकिंग सेक्टर्स पर आलमी पाबंदी हटाने की हिमायत की थी। रूस ने इशारा दिया कि मॉस्को तालिबान पर से पाबंदी हटा सकता है। दूसरी तरफ तालिबान ने दावा किया है कि दोहा कॉन्फ्रेंस के दौरान बेशतर ममालिक ने अफगानिस्तान के मालियाती और बैंकिंग सेक्टर्स पर आयद आलमी पाबंदियों को हटाने की हिमायत की है। अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के साथ ताल्लुकात के हवाले से गौर व खौज के लिए कतर में 30 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे जमा हुए थे। अक़वाम मुत्तहदा की ज़ेर क़यादत होने वाली इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पहले तालिबान ने शिरकत से इनकार किया था, जिसके बाद उनकी चंद शराइत को मानने के बाद उनका वफ़द यानी तालिबान का वफ़द इजलास में शरीक हुआ। ये पहली बार है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक किसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।